ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے اہل سنت و جماعت کے مرکزی ادارہ، جس ادارے کے اندر سے ناچیز نے الف با کی ادائیگی سیکھی ہے، وہاں پہ آج اس کے سالانہ اجلاس جو کووڈ کے حالات کے پیش نظر مختصر کرنا پڑا، اس اسٹیج سے بولتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم اسی جامعہ انوار العلوم کی چٹائیوں پر بے سر و سامانی کے عالم میں، جب جامعہ انوار العلوم کے سابق سربراہ اعلیٰ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد سیف اللہ خان صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اپنے استاذ گرامی قدر حضرت مولانا حافظ مجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی درسگاہ میں علم حاصل کر رہے تھے، آج جامعہ انوار العلوم ان علماء کرام کی خدمات اور ان کی شب و روز کی محنت کی بدولت صرف پنچ نہیں بلکہ ریاست جموں و کشمیر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک حضرت درویش غلام قادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان کے لگائے ہوئے اس درخت کو صبح قیامت تک ہرا بھرا رکھے، اور یہاں سے علماء اور حفاظ کا یہ قافلہ یوں ہی نکلتا رہے۔ برادران اسلام، مجھے ایک وعدے کے مطابق گلی پنڈی ایک پروگرام میں حاضر ہونا ہے، اس لیے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں عرض کروں کہ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت کے اوپر اس آیت کریمہ کا صحیح مصداق اگر دیکھنا ہے تو وہ مدارس اسلامیہ کے فیض یافتہ علماء ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں مدارس اسلامیہ کے تعلق سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا قرآن کو مٹانے کی بات کرتی ہے، دنیا قرآن کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا کی ساری انرجی آج اسلام کی تعلیمات کا جو منبع و مخزن قرآن ہے اس کے خلاف صرف ہو رہی ہے، لیکن اس قرآن کا محافظ کون ہے؟ قرآن کا محافظ، قرآن کو نازل فرمانے والا رب العالمین خود ہے۔ سب بولے سبحان اللہ۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، صبح قیامت تک کریں گے، ہمیشہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر اِنَّا کا لفظ بھی لگایا، لام تاکید بھی آیا، اور پھر حافظون اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا، یعنی کیا مطلب؟ قرآن کی حفاظت کبھی نہیں رکے گی، اس میں دوام رہے گا، اس میں استمرار رہے گا، قرآن باقی رہے گا۔ یہی تو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ طلبہ جو آج قرآن کی تعلیم لے کر جامعہ انوار العلوم سے نکل رہے ہیں، درجہ حفظ سے قرآن پاک حفظ کر کے ہمارے طلبہ کی ایک جماعت ہمارے مرکزی ادارے سے آئے نکل رہی ہے، میں سلام محبت پیش کرتا ہوں جامعہ انوار العلوم کے شعبہ حفظ کے لائق فائق اس اساتذہ کو، اور یہاں کے لائق فائق شعبہ قرات کے ان اساتذہ کو جنہوں نے مزدوری نہیں کی، جو مستری نہیں بنے، جو مزدور نہیں بنے، جنہوں نے بزنس و تجارت نہیں کی، بلکہ جنہوں نے رب کا قرآن امت مسلمہ کے فرزندان کو سکھایا۔ سب بولے سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم سیکھنے والے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں اہل محشر میں جب قرآن پاک کو یاد کرنے والے، قرآن کو سیکھنے والے لوگوں کے ماں باپ آئیں گے، میرا رب ان کے سر پر ایک تاج رکھے گا، جس تاج کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی، چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں اپنے علماء اور اساتذہ کے قدم چومتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، آج دنیا مدرسے کے پروڈکٹس کو بیکورڈ سمجھتی ہے، لیکن یاد رکھو جب محشر کا میدان ہوگا بیکورڈنس کا پتہ اس دن چلے گا، فارورڈ کتنے ہیں اس دن معلوم چلے گا۔ یہ قرآن سیکھنے والے، اپنے سینے میں قرآن اتارنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ دنیا کو قرآن سکھانے والے، یہ
مدرسے چلانے والے، ارے ان کی شان تو یہ ہے تم دنیا والے فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے، مالی کمزوری کی وجہ سے انہیں بیکورڈ کہہ سکتے ہو، انہیں جناب والا پچھڑا ہوا کہہ سکتے ہیں۔ ان علماء کو تم حقارت کی نظر سے اس لیے تو دیکھتے ہو کہ ان کے پاس بنگلے نہیں، ان کے پاس گاڑیاں نہیں، ان کے پاس بینک بیلنس نہیں، ان کے پاس بڑی بڑی اونچی عمارتیں نہیں، لیکن یاد رکھو مدینے کے تاجدار صادق الوعد الامین ہیں، جن سے بڑا سچا انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب محشر کے میدان میں ان قرآن سیکھنے والوں کے ماں باپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن سیکھنے کی وجہ سے، بچوں کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے اللہ ان قرآن حاملین قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایک تاج رکھے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہیں؟ اہم من الانبیاء اہم من الانبیاء او الصدیقین او الشہداء، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ کیا یہ اولیاء کی جماعت ہے؟ کیا یہ صالحین کی جماعت ہے؟ یا اللہ یہ کون ہیں جن کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، جن کی آنکھیں بھی چمک رہی ہیں، جن کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے؟ مولا یہ کون ہے؟ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے علماء سے مخاطب ہو کر کے کہوں گا اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو۔ وہ دن آپ کی اور میری تقدیر کا دن بڑا عظیم تھا، جس دن میرے اور آپ کے ماں باپ نے ہمیں عالم بنایا، ہمیں مدرسے کی چٹائی پہ بٹھایا، مدرسے کی چٹائی نے بھلے سے ہمیں دنیا کی کوئی ڈگری دی ہو کہ نہ دی ہو، رب کا قرآن ہمارے سینے کے اندر اتار دیا ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں جبکہ ہر طرف مادیت کا دور ہے، دنیا پیسہ پیسہ کر رہی ہے، اقتدار کر رہی ہے، ایک سرپنچ کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کروڑوں روپے صرف کر رہی ہے، اور ممبر و محراب کی زینت بننے والے اور درسگاہ میں بیٹھ کے امت مسلمہ کے فرزندان کو میرے رب کی کتاب پڑھانے والے، تو اپنے مقدر پہ ناز کیا کر کہ خدا نے تیرے اوپر نائبین رسالت کا تاج رکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اہل محشر پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہیں جن کے سروں پر اس قدر روشن تاج ہے؟ کیا یہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں؟ کون ہیں؟ جواب آئے گا رب العالمین کی بارگاہ سے، نا یہ نبی نہیں ہیں، یہ صدیقین بھی نہیں ہیں، یہ شہداء بھی نہیں ہیں، یہ کوئی اور طبقہ نہیں، ہاں یہ وہی ماں باپ ہے کہ جس نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، میرے مصطفیٰ کریم کی دوسری حدیث کریمہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، تشریف رکھیں، سرکار فرماتے ہیں ماں باپ اولاد کو جو کچھ دیتا ہے، ماں باپ اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں، ایک والد اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر اس کی تعلیم اور تربیت ہے۔ سب بولے سبحان اللہ۔ ایک باپ اپنی اولاد کو کروڑوں روپے کی جائیداد دے کے جاتا ہے، لیکن اگر اس باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن نہ پڑھایا تو وہ کروڑوں روپے کی جائیداد بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور بھلے سے باپ غریب تھا، لیکن حضرت علامہ حافظ مجید احمد مدنی صاحب کی درسگاہ میں یا کسی بھی عالم کی درسگاہ میں بچے کو بٹھا کے قرآن پڑھا دیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے سب سے بڑا کام کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت بہت مختصر ہے، یہاں علماء کا ایک بہت بڑا قافلہ تشریف فرما ہے، ابھی آ رہے ہیں، اور بھی یہ قرآن دنیا کو سکھانے کا مشن صرف اور صرف یہی مشن، قرآن کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم لوگوں کو سکھانا، قرآن کا مشن سمجھانا، قرآن کا مطلب سمجھانا، ان مدارس اسلامیہ کا صرف یہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ لیکن قوم کا فرض ہے، اے میری قوم کے جیالو، اپنے مدرسوں کو اتنا مضبوط کرو
کہ یہ ساری دنیا کا کفر جو ہے یہ مدرسوں کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن مسلمانوں جاگو، اٹھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ میرا پیسہ ایک حافظ قرآن تیار کرنے پہ لگ جائے، میرا پیسہ ایک عالم کی کھیپ تیار کرنے پہ لگ جائے۔ اس کے لیے آپ کو اور ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے۔ آج کا دور بڑا پرخطر دور ہے۔ میں نے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وعدے کے مطابق گلی پنڈی ایک دوسرے پروگرام میں حاضر ہونا ہے۔ جامعہ انوار العلوم کے تعلق سے وہاں سے لے کے یہاں تک ایک ایک عالم، ایک ایک حافظ، ایک ایک مفتی اور ایک ایک اپنے اس جماعت کے جیالے سے لے کر بڑے عالم تک تائید حاصل کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جامعہ انوار العلوم ہم سب کی شان ہے۔ ڈیلے بولے آپ کچھ؟ جامعہ انوار العلوم ہماری شان ہے۔ مجھے کہنے دو، جامعہ انوار العلوم پر کبھی موسم خزاں نہ آیا ہے، نہ آئے گا، اس لیے کہ جامعہ انوار العلوم سائیں بابا میرا بخش کی کرامت کا نام ہے۔ جامعہ انوار العلوم درویش غلام قادر کی یادگار کا نام ہے۔ نہ یہ کل ڈوبا تھا نہ آج، لیکن میں اس ذمہ دار اسٹیج سے اپنی جماعت کا نوکر و خادم ہونے کی حیثیت سے اپنے جامعہ انوار العلوم کے ناظم اعلیٰ اور یہاں کی پوری ٹیم کو وشواس دلانا چاہوں گا کہ آپ کو جب انوار العلوم کی بقا کے لیے، انوار العلوم کے تحفظ کے لیے، انوار العلوم کی شان اور انوار العلوم کے وقار کے لیے ہماری ضرورت ہو، انشاءاللہ اپنے رب کو سمیع بصیر اور نبی محترم کو ہم حاضر و ناظر جان کر بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جامعہ انوار العلوم کو مضبوط کریں، جامعہ انوار العلوم سے جڑیں، جامعہ انوار العلوم کے پیغام کو عام کریں۔ جامعہ انوار العلوم نے اس دور میں کام کیا جب دنیا ہمیں ہنستی تھی، جب لوگ ہماری مذاقیں اڑاتے تھے، جب لوگ ہمیں مٹانا چاہتے تھے، جب لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ بابا میرا بخش کی روح مہربان ہوئی، درویش غلام قادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے ایک ایسا درخت لگا، انہوں نے بتا دیا یہ اہل سنت، یہ اہل سنت، یہ اہل سنت بے سہارا نہیں، یہ اہل سنت وہ ہے جو بابا میرا بخش کا مشن ہے، جو درویش غلام قادر رحمت اللہ علیہ کا مشن ہے، جو غریب نواز سے ہوتے ہوئے بغداد اور بغداد سے ہوتے ہوئے گنبد خضرا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے ہوتے ہوئے تاجدار ختم نبوت تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اہل سنت کل بھی زندہ تھی، آج بھی ہر قیامت تک رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں سنی علماء کونسل جموں و کشمیر، جو علماء اہل سنت کا ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم آپ کے سامنے آیا ہے، ابھی بچپن کے حالات سے گزر رہا ہے، خدا نے زندگی بخشی، آپ کا تعاون رہا بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے سنی علماء کونسل جدید طریقے سے پہلے پنچ کے اندر اور پھر پنچ سے باہر نکل کر آج کے تقاضوں کے مد نظر انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پر جماعت اہل سنت اور اہل سنت و جماعت کی بقا، اس کے تحفظ، چاہے عوام ہو، چاہے خواص ہوں، علماء ہوں یا طلباء ہوں، سب کے تحفظ اور وقار اور سب کی بقا کے لیے یہ سنی علماء کونسل میدان عمل میں ہے۔ میں سنی علماء کونسل کی پوری ٹیم کی طرف سے جامعہ انوار العلوم سے آج فارغ ہونے والے طلباء کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جامعہ انوار العلوم کے ناظم اعلیٰ استاذ گرامی قدر حضرت محسن اہل سنت حافظ مجید احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی قیادت میں یہاں پہ کام کرنے والے تمام علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم مل جل کر اہل سنت و جماعت کا کام کریں گے۔ آخر میں جو سنی علماء کونسل کا ایک پیغام ہے وہ بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا، نہ الجھن نہ تناؤ، بس کام کو پھیلاؤ۔ السلام علیکم۔